آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ریئل لائف اسٹوری اور جو ہمارے سماج میں چل رہے ہیں اس کی برائی کے خلاف میں نے اپنی اس بات کو رکھنے کی کوشش کیا. جن کے بارے میں یہ بات ہے میں چاہوں تو ان کو یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر میں پرسنلی فون سے بولوں گا تو انہیں کافی تکلیف ہوگی. میں نے ان سے ساری باتیں کیا. ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا میں آپ کی ان باتوں کو میں ریکارڈ کر کے یا ویڈیو بنا کر کے ڈال سکتا ہوں، تاکہ جو پبلک یا جو لوگ دیکھیں گے انہیں بھی سبق حاصل ہو، تاکہ وہ بھی آگے چل کر کے اس چیز سے دور رہیں. میرے دور کے ایک انکل ہیں جن کا میں نام رکھنا مناسب نہیں سمجھتا. وہ مجھے بہت مانتے تھے، بہت سادہ. ان کی ایک بچی ہے جو کہ شادی کے لائق ہو چکی تھی، اور ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں، اور وہ خود بھی سرکاری ٹیچر ہیں. یعنی وہ خود جاب میں ہیں اور اللہ نے انہیں ایک لڑکی سے نوازا. وہ مجھے بہت مانتے تھے. ایک بار وہ دعوت دیے، میں ان کے گھر گیا. جانے کے بعد کافی بات چیت ہوئی. میں وہاں سے دعوت سے فارغ ہوا. اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا. میں بھی پڑھنے والا انسان، میں بھی پڑھائی میں بزی ہو گیا. کافی عرصے کے بعد تقریباً اس پروگرام کے 5-6 مہینے کے بعد مجھے کال کیا. حضرت اسی سی بات ہے، پریشانی. میں نے کہا کہ انکل آپ اتنی بڑی شخصیت، آپ خود ٹیچر ہیں، اللہ نے ہر کچھ سے نوازا ہے، زمین جائیداد سب کچھ ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو بتائیں. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک میری بچی ہے جس کی عمر ہو چکی ہے کافی زیادہ، 27+. تو میں نے کہا کہ ہاں بولیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اچھے لڑکے کی تلاش ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، جہاں تک ہو سکے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ اچھا لڑکا دوں. میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس ٹائپ لڑکے چاہیے. تو ان کی زبان پہ ایک بات تھی کہ لڑکا کیسا ہو بھی ہو، سرکاری نوکری ہونا چاہیے. اب میں بھی سنا، تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، میں خاموش ہو گیا. پھر میں نے براہ راست میں نے کہا کہ انکل باجی کا جو ان کے بچے ہیں، باجی کا نمبر مل جائے گا. تو وہ نمبر تو نہیں دیا، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو گھر جانے کے بعد اپنے نمبر سے مجھے بات کرنی. تو میں ان کی بچی سے براہ راست سلیقے سے بات کرنے کی کوشش کی. میں نے یہ پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے باجی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں 27+ ہوں، اور سمجھیے تو جوانی ہماری ختم ہو رہی ہے. اس انتظار میں کہ میرے ابو کو سرکاری نوکری والا ہی لڑکا چاہیے. کئی سال سے تلاش کر رہے ہیں، جو اب تک نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا آپ کسی کو پسند کرتی ہیں یا کچھ ایسی بات ہے تو کھول کے کہیے آپ اپنے ابو سے. آپ اپنے ابو سے نہیں کہیں گے تو مجھ سے کہیے، میں آپ کے ابو سے کہہ دوں گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ابو جہاں کر دے مجھے منظور ہے. لیکن ابو کی جو ضد ہے نا کہ سرکاری نوکری والا ہی چاہیے، یہ ختم کر دیجیے. تو میں بھی ان کی منوکامنا کو سمجھ گیا کہ ہاں بھائی، یہ ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے نواز رکھا ہے. میں پھر انکل سے بات کیا اور کہا کہ انکل میں آپ کو ایک بات کہوں. میں نے کہا دیکھیے آپ پیسے والے ہیں، اگر آپ کو اچھا لڑکے مل جائیں گے، آفیسر یا اس طرح کے جو بھی جاب والے مل جائیں گے، تو آپ ان کو کتنا روپیہ دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کم سے کم 10 لاکھ. اب 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں بھائی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 10 لاکھ روپے اس لڑکے کو دیں گے جو خود سے سرکاری نوکری میں ہے. الحمدللہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ اس لڑکے کو دیں گے 10 لاکھ روپیہ تو 5 لاکھ روپے تو کم سے کم وہ شادی میں ہی خرچ کر دے گا. رہی بات بچے کھچے 5 لاکھ تو کچھ آپ بھی لیں گے، چاہے وہ گہنا کے نام پہ ہو، چاہے وہ سامان کے نام پہ ہو. اپنا معاشرے میں جو چلتا ہے ہم سب جانتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کو لا کے دیں گے. میں نے کہا کہ ایک رائے میں آپ کو دوں. تو میری بات مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل حضرت آپ کہیے، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، آپ اپنے گاؤں سماج میں وہ لڑکا تلاش کیجیے
جس کے پاس دین کی تھوڑی بہت باتیں معلوم ہیں اور وہ کسی بزنس میں کام کرنے والا ہو، چاہے وہ چھوٹا سا دکان ہی کیوں نہ ہو، تو سب کچھ کرنے کے بعد وہ مجھ پہ آ گئے کہ حضرت ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ ہی کر لیجئے۔ میں نے کہا کہ انکل میں بھی پڑھنے والا انسان ہوں، میں آپ کی بچی سے 7 سال چھوٹا ہوں، اور میرے پہلے جو میری بہنیں ہیں پہلے ان لوگوں کی شادی ہونی ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ کر پاؤں۔ تو انکل کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کریں گے تو میں کہیں اور تلاش کرتا ہوں۔ الغرض وہ تلاش کرنا شروع کیے۔ جسٹ بات ہونے کے 2 مہینے کے بعد انہوں نے ایک لڑکا دیکھا جو الحمدللہ 5 وقتہ نمازی بھی ہے اور داڑھی بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک رکھے ہوا تھا، یعنی اس بندے کے اندر دین سے لگاؤ تھی اور انگلش کے اعتبار سے اچھی خاصی نالج بھی اس کے پاس موجود تھی۔ شاید وہ پرائیویٹ کوچنگ کا ٹیچر بھی تھا اور اپنی کپڑے کی دکان جو ہے وہ کھول رکھا تھا، اس میں وہ الحمدللہ وہ اچھے سے محنت کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے۔ یہ گئے اور اس سے رشتے کے لیے بات کی۔ رشتے کے لیے بات کرنے کے بعد میں نے لڑکے سے بات کیا اور اس کے باپ سے بات کیا۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بچی سے، یعنی جو باجی جس کو میں کہا تھا، باجی سے پوچھ لیجیے، اسی سے بات ہے، وہ لڑکا ایسا ہے، وہ کرنے کو تیار ہے۔ وہ گئے پوچھے، راضی مندی ہوئی اور نکاح کا کام ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہا کہ انکل آپ نے کیا کہا تھا کہ کوئی سرکاری نوکری والا مل جائے تو آپ اسے 10 لاکھ روپے دیں گے اپنے طرف سے بن مانگے۔ وہ ایک کام کرے، وہ بندہ ہے الحمدللہ سر چیز اس کے پاس موجود ہے، آپ اس کو 10 لاکھ نہیں 8 لاکھ دے دیجئے اور یہ کہہ کے دیجئے کہ تم اس پیسے کو اپنے بزنس میں استعمال کرو، چھوٹا دکان ہے اس کو بڑا کرو۔ میری بات مانے انہوں نے اور 8 سے 9 لاکھ یا 10 لاکھ جو بھی ہوا وہ اپنے ہونے والے داماد کو دے دیے۔ اب وہ بندہ پیسہ لے کر کے اپنے دکان کو آگے بڑھایا، الحمدللہ دکان آگے بڑھنے لگی۔ جسٹ بات چیت ہونے کے چھیکا اور جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے رسم و رواج، ان سب ہونے کے بعد وہ نکاح کی۔ نکاح میں اب مدعے کی بات یہ ہے کہ جب وہ بندہ نکاح کے لیے پہنچا تو مات 7 لوگ، اس کے انکل، اس کے ماموں اور چاچو کے بیٹے اور سائڈ سے 2 گواہ، یعنی یہ 7 لوگ باراتی کی شکل میں پہنچے۔ سنت کے مطابق انہوں نے مسجد میں جا کر کے نکاح کیا اور نکاح پڑھانے والا میں خود ہوں الحمدللہ۔ میں وہاں موجود تھا، کوئی پھینکنے والی بات نہیں، میں خود وہاں نکاح پڑھایا تھا۔ نکاح پڑھایا، نکاح ہونے کے بعد میں اب وہ آ گئے۔ اب 2 مہینے کے بعد ان کی بچی مجھے فون کی، السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں، حال سے خبر ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بتاؤ دکان کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ دکان اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہمارے والد صاحب نے ہمارے ہسبینڈ کو شادی سے پہلے جو رقم دیے تھے 10 لاکھ روپے، ہمارے ہسبینڈ نے اس میں سے کما کر کے 5 لاکھ روپے میرے ابو کو واپس کر دیے، اور 5 لاکھ روپے جو ہیں اور ہمارے ابو لینا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد میں بہت سارے گفتگو ہوئی اور یہ بات ختم ہوئی۔ کل شام کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے کال کیا نئے نمبر سے، اور میری عادت ہے میں جب کلاس کر رہا ہوتا ہوں تو میں موبائل کو سائلنٹ رکھتا ہوں اور پھر میں اتنا توجہ نہیں دیتا۔ اب ماجرا کیا ہوا کہ کم سے کم 42 کال 42 کالس آئے ہوئے تھے۔ کا نیا نمبر ہے بھائی، میں کال بیک کیا، ہلو کون، بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہ بولنے، میں نے تو ان سے انہیں پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ہاں بہن بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہتی ہیں کہ اس دنیا میں میں سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو جانتی ہوں اور مجھے آپ سے پہچان بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ کے بعد دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شاید میں اپنے باپ کو سجدہ کرتی اور آپ کو سجدہ کرتی۔ میں نے کہا کہ میری بہن اتنی محبتوں کا شکریہ، بس سجدہ صرف ایک خدا کا ہے، تم اس کے لاکھ ہزارہ شکر ادا کرو وہ کم ہے، تم دن رات اپنی زندگی کو قربان کر دو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ خوشخبری ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بولیے۔ تو کہتی ہے آپ ماموں بن گئے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ۔
اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے بچے کے جو رسم اسم ہے یعنی رام نام رکھنے کا جو رسم ہے اس دن میں نے آپ کو کال کیا تھا لیکن آپ کہیں بزی تھے تو آپ واپس نہیں کیا اور مجھ سے بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنے بیٹے کا نام آپ کے نام سے ملا کے رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ بہن یہ اتنی ساری چیزیں کرنے کی ضرورت کیا تھی، نارمل سے نام رکھ لیتے، میرے نام سے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ شاید اگر بھائی جان اگر آپ میری زندگی میں نہیں ہوتے، الگ بات ہے مجھ سے بڑی ہے لیکن وہ مجھ کو بھائی جان کہتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو آپ کہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے نام اس مناسبت سے رکھا کہ آپ کی جو سوچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سماج میں ہر معاشرے کے ہر لڑکے کو دیں، اور خاص کر کے میرے ابو جیسے ضدی انسان کے سوچ کو چینج کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ کیا پتہ نوکری والے ملتے عزت کرتے کہ نہیں کرتے، یہ ہمارے ہسبینڈ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی بیوی کو ہم اتنا مانتے ہیں کہ پلکوں پہ بیٹھا کے رکھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہوں گے، لیکن جو میرے ہسبینڈ ہے نا حقیقت میں مجھ کو کبھی تیز آواز میں مجھ سے گفتگو نہیں کی، مجھے اتنا مانتے ہیں کہ میں خدا کا ہزارہ شکر ادا کرتے کہ میرے مالک کا لاکھ لاکھ کرم ہے تو نے مجھے ایسے ہسبینڈ سے نوازا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام باتوں میں بس 3 باتیں بڑی مخصوص ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ باپ کو یہ سوچنی چاہیے کہ آپ صرف سرکاری نوکری کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کسی بچے کو دے دیجئے اور اسے شادی کے رشتے کی مانگ کیجیے، اور بن مانگے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو بن مانگے دیجئے کہ آپ اس کو کاروبار میں استعمال کرو، اس کو تم آگے بڑھو، انشاءاللہ اسی پیسے کو وہ کاروبار میں لگا کر کے آگے بڑھے گا، آپ کی بچی بھی خوش ہوگی اور آپ کے داماد بھی خوش ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سرکاری نوکری یا پھر کسی آفیسر کے انتظار میں اپنی بچیوں کی جو جوانی ہے اس کو برباد نہ کریں۔ بہرحال میں ایسے جو باپ ماں ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ سرکاری نوکری والے ملیں گے تبھی کروں گا یا نہیں کروں گا، تو برائے مہربانی آپ اس سوچ کو دور کریں۔ اور تیسری بات، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ جب آپ شادی کریں تو دین کو ترجیح دیں۔ الحمدللہ جن بچوں میں یا جن بچیوں میں دین ہوں گے وہ اپنی بھی زندگی اچھے سے گزارے گا اور اپنے نسلوں کی بھی زندگی کو اچھے سے گزارنے کی کوشش کرے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں دنیا داری کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور دنیا داری بالکل مشغول نہیں ہو جانا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور معاشرے میں جتنا ہو سکے سمپل اور سادہ کم خرچے میں شادی کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شادی میں 10 لاکھ نہیں 5 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں نا تو اس 5 لاکھ روپے کو خرچ نہ کر کے آپ 3 لاکھ خرچہ کیجیے، خوب کیجیے لیکن 3 لاکھ خرچہ کیجیے، اور جو 2 لاکھ آپ کے بچے ہیں نا آپ اس کو بینک میں جمع کر دیجیے کہ ان فیوچر جب آپ کے بچے ہوں گے الحمدللہ آپ ان کی ایجوکیشن پہ خرچہ کریں گے، کیونکہ کیا پتہ شادی کے بعد آپ کی نوکری وہ رہے نہ رہے، طبیعت خراب ہو، انسان زندگی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایوری تھنگ از پاسبل ان آور لائف، یعنی ہماری زندگی میں ہر کچھ پاسبل ہے۔ تو جب وہ 2 لاکھ آپ کے بچے رہیں گے نا تو آپ کے بچوں کے جو ایجوکیشن ہوں گے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ کم خرچے میں شادی کریں، اور میں نے جو بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے میں ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقریر نہیں ہے، یہ اپنے من کی بات ہے۔ انشاءاللہ کبھی میں ٹائم ملا تو میں اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب تک کہ خدا حافظ، السلام علیکم۔